یونیورسٹی جوائن کرنے سے پہلے ہر بندے کو ایک ایسی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جس کا یونیورسٹی جوائن کرنے کے علاوہ کوئی توڑ نہیں ہے. جب تک وہ یونیورسٹی جوائن کر نہیں لیتا اس کا یہ کیڑا ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو جب ہم یونیورسٹی جوائن کر لیتے ہیں تو 1-2 سیمسٹرز کے اندر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ باہر کی دنیا کیا تھی اور اندر کی دنیا کیا ہے، اور باہر سے جو کچھ ہمیں خواب دکھائے گئے تھے ان میں کتنی سی حقیقت ہے. تو آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے پاکستانی یونیورسٹیز کے حوالے سے، اور جو کچھ بھی مطلب یونیورسٹی کے اندر کے معاملات ہیں، یہ تقریباً ساری یونیورسٹیز کے بارے میں ہم کامن سی بات کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے آپ مجھے پچھلے کچھ ویڈیوز میں اسی جیکٹ میں دیکھ چکے ہوں گے، اور آپ اگلے سال بھی سردیوں میں میرے سے یہی جیکٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس پہ تھوڑا سا آپ نے میرے ساتھ کمپرومائز کر لیں. تو ہم بات شروع کرتے ہیں جو پچھلے دنوں ہی ایک واقعہ ہوا لاہور کی ایک یونیورسٹی کے اندر، جہاں پہ ایک بچے نے تیسرے کے چوتھے فلور سے کود کے اپنی جان دے دی ہے، اور اس پہ بڑے پروٹیسٹ ہوئے. تو اس کی ریزن یہ تھی اس بچے کے سوسائڈ کرنے کی کہ وہاں پر اس پروفیسر نے اسے کلاس سے نکال دیا تھا. یہ کر کے اب یہ بچہ کیمرے میں دیکھ رہا ہے اس بچے کو، ہاں جی، اس بچے کو، کہ بچہ کہہ رہا ہے میں آپ کا فین ہوں. اچھا، اس بچے کو پروفیسرز نے یہ کہہ کے نکال دیا تھا کہ تم کلاس میں 5 کے پتہ نہیں 10 منٹ لیٹ ہو، تمہاری یا پتہ نہیں اٹینڈنس شارٹ ہے. اس چکر میں وہ اسے نکال دیا گیا اور اس نے چھت سے کود کے اپنی جان دے دی. اب اس پہ 2 قسم کے اوپینین ہیں. ایک تو کچھ لوگ ہیں جو موسٹلی 80-90% جو اس کے حق میں ہیں، اور باقی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جی اتنی بھی کیا بڑی بات ہو گئی تھی جس کے چکر میں چھت سے کود کے جان ہی دے دی، اتنا بھی کیا ہو گیا تھا. تو اس سے پہلے یار یہ کیا تماشا ہے. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں. ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کوئی کیمل افیکٹ، کچھ اس طرح کا نام ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، وہ کیمل افیکٹ کچھ اس طرح سے کام، یہ ایگزیکٹ یہ نام نہیں ہے، یہ اس ٹائم میرے ذہن میں آ رہا ہے تو میں اس کو کیمل افیکٹ کا ہی نام دے رہا ہوں. اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کر لینی ہے آپ نے. اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک فرض کر لیں ایک اونٹ ہے، اور اس اونٹ کے بیک پہ، اس کے کندھے پہ آپ وزن لاتے جائیں، اور ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جس پہ اس کی بیک پہ اور اس کی پشت پہ اتنا وزن ہو جاتا ہے کہ آخر میں ایک تنکا بھی اب آپ اگر اس کے اوپر رکھیں گے تو اس کی کمر ٹوٹ جائے گی اور وہ گر جائے گا. اب بظاہر آپ کو وہ ایک تنکا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اونٹ گر گیا، لیکن اصل میں وجہ وہ تنکا نہیں ہے آخری، وہ صرف ایک آخری اس نے قطرے کا کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہ گر گیا. اصل میں اس اونٹ کے گرنے کی وجہ وہ باقی کا سارا وزن ہے جو پہلے سے اس کے اوپر پڑا ہوا تھا. سیم کیس سینیریو ہے اس بچے کے ساتھ بھی جس نے گر کے اپنی جان دے دی ہے. آپ کو صرف اس کو کلاس سے نکالا جانا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اپنی پشت پہ کتنا اس سارے ٹاکسک سسٹم کا بوجھ اٹھائے پھر رہا تھا، اس کا اندازہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں لگا سکتا سوائے کچھ ان بچوں کے جو ہم آلریڈی یونیورسٹی میں سے گزر چکے ہیں، یونیورسٹی کے ماحول میں سے. اچھا جی، اب وہ کون سا سارے کا سارا وزن ہے جو اس نے اپنی پشت پہ اٹھایا ہوا تھا؟ اس کے ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں، اور نمبر 1 اس میں ریزن ہے اس کا یونیورسٹی میں ہی جان جا کے اپنی دینے کا، کہ یونیورسٹی کا ٹاکسک انوائرمنٹ. اچھا، اب یونیورسٹی کا ٹاکسک انوائرمنٹ کس طرح کا ہو سکتا ہے اور اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں، اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اس کی جو نمبر 1 سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کے اندر پورے کا پورا کنٹرول ایک آدمی کو دے دیا ہے جس کو آپ کا کلاس انسٹرکٹر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے کلاس انسٹرکٹر کے ہاتھ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پاس کر دے، فیل کر دے، آپ کا سیمسٹر ریپیٹ کروا دے، آپ سے پرسنل دشمنی نکال لے، کچھ بھی کر دے. ٹھیک ہے، اور بہت سارے ہم میں سے بچوں کو، نمبر آ گیا میرا، ہاں آ گیا، بہت سارے ہم میں سے بچوں کو یہ چیز ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پروفیسر صرف اور صرف ذاتی دشمنی کے بیس پہ فیل کر دیتے ہیں، اس چکر میں کہ پروفیسر کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹر تھا، ہم بچہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹر تھا، اس سے ذرا سی بحث ہو گئی اور اس نے کہا بچو اب تو تو آ رہا. اور یہ ایسے کمزف لوگوں کو انسٹرکٹر بنایا ہوا ہے، ایسے کمزف لوگوں کو کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ دشمنی نکالتے ہیں اور پورا سیمسٹر ریپیٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، پورے سیمسٹر ریپیٹ کرنے میں ایک تو آپ کے 6 مہینے دوبارہ سے ضائع ہوتے ہیں اور پوری کی پوری فیس دوبارہ الگ سے دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی بچے وہ پوری کلاس میں 30-40 بیٹھے ہوتے ہیں یا 50-60 جتنے بھی ہیں، وہ سارے ایسے ڈر کے سہم کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا انسٹرکٹر ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ایک نرسری کلاس کے بچوں کی جیسے کلاس ہوتی ہے بالکل ویسی ہی یونیورسٹیوں کے اندر ایسے اسکول والا ماحول بنا ہوا. تو اچھا، انسٹرکٹر کی ایک تو یہ بات ہوگی کہ وہ کمزور سے لوگ ہوتے ہیں جس کو یہاں پہ تھوڑا سا بھی کنٹرول ملتا ہے نا، وہ پھر ایسی آپ کی دھتکار نکالتا ہے جیسے اس نے آپ مطلب سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے،
جو لڑکیاں ہیں انہیں ابیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے انسٹرکٹرز کی وجہ سے، کیونکہ جو لڑکیاں پھر ریفیوز کرتی ہیں انہیں وہ فیل کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے، ایف دینے کی دھمکی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیوں کو ہراسمنٹ اور ابیوز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بہت سارے آپ نے کیسز بھی سنے ہوں گے جس میں پروفیسر اور اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ ریلیشن شپ چل رہے ہیں، چکر چل رہے ہیں. اس کے پیچھے بھی بیک اینڈ پہ یہی ریزن ہوتی ہے کہ بہت ساری لڑکیاں بلیک میل ہو کے یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اسلامیہ کے پتہ نہیں اسلامک یونیورسٹی باولپور کا بھی آپ نے واقعہ یہ دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے. تو سب سے جو نمبر 1 وجہ ہے کہ انسٹرکٹرز آپ کو بہت زیادہ بلیک میل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اٹینڈنس آپ کی، مجھے بھی یاد ہے، میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا تھا 5ویں سیمسٹر میں. مجھے صرف اس وجہ سے پیپر نہیں دینے دیا گیا ایک انسٹرکٹر کے طور پہ، ایک انسٹرکٹر کی طرف سے، کہ میری جی اٹینڈنس 75% سے کوئی 1-2% کم تھی اور ایک کلاس میں نے ایکسٹرا مس کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے پیپر ہی نہیں دینے دیا گیا، اور جس کی وجہ سے مجھے 1 نہیں 2 بار اس کے بعد وہ والا سبجیکٹ ریپیٹ کرنا پڑا، پوری فیس دے کے دوبارہ 6 مہینے لگا کے، ٹھیک ہے. تو جس کو بھی یہاں پہ تھوڑا سا کنٹرول ملتا ہے وہ آپ کو کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے، آپ کو پورا ایسے ڈسپلن کرنے کے چکر میں وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. او بھائی، یونیورسٹی میں وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کے ڈسپلن ہونے کی عمر نکل چکی ہے. جو ان کے ڈسپلن پہ کام کرنا تھا وہ کام کرنا تھا ان کے اسکول کے اندر، ان کے کالج ٹائم کے اندر میکسیمم. اب تو اسے ایک تھنکر بنانے کا ٹائم ہے، اب تو اسے ایک ایسا آدمی بنانے کا ٹائم ہے جو کہ معاشرے کے بارے میں سوچ سکے اور آپ کو کوئی ایسی پروڈکٹس بنا کے دے سکے جو کہ معاشرے کے لیے مفید ہو. آپ نے کون سا کسی انٹرنیشنل فورم پہ ایک پاکستان کا بندہ دیکھا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ والا ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں صرف آپ کو ایک روبوٹ بنایا جاتا ہے، آپ کو رٹے لگوائے جاتے ہیں اور رٹے کی بنیاد پہ آپ نے پیپر دینا ہے، اور اسی طریقے سے جیسے آپ پیچھے اسکول سے چلتے آ رہے ہیں ویسے ہی آپ نے یونیورسٹی میں سے باہر نکل جانا ہے. جبکہ آپ باہر کا انٹرنیشنل سسٹم اٹھا کے دیکھیں یونیورسٹیز کا کہ وہ کیسے انہی بچوں میں سے تھنکرز پیدا کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا نمبر 1 ایلیمنٹ، ٹھیک ہے، جو ایجوکیشن سسٹم اور جو انسٹرکٹرز والا ماحول چل رہا ہے. اس کے اندر پھر دوسرے نمبر پہ یہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ موسٹلی 90% لڑکوں کا، یہ جو اگر کوئی لڑکا میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جو یونیورسٹی پڑھا ہوا ہے تو اس بات سے میری وہ ایگری کرے گا کہ موسٹلی لڑکے اس وجہ سے جوائن کرتے ہیں کہ جی لڑکیاں پھر آگے پیچھے جیسے ہم ایسے یونیورسٹی کے اندر قدم رکھیں گے تو آگے یوں بائیں پھیلا کے ہمارے لیے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی کہ او جی نعیم آ گیا تو کریم آ گیا یا جو بھی آپ کا نام ہے، تو ہم ذرا انہیں باہوں میں لے لیں، ٹھیک ہے. تو موسٹلی ویسے ہی جو ہے ان کا ایجنڈا یونیورسٹی جوائن کرنے کا لڑکیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ان میں سے پھر، اور میں یہ کسی جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ ایک لڑکی یونیورسٹی میں ایوریج 13 پروپوزلز ریسیو کرتی ہے 4 سالوں کے دوران، ٹھیک ہے. یعنی کہ پر ایئر یہ کوئی تقریباً 4 ایک پروپوزل تو بن جاتے ہیں، یعنی ہر 2-3 مہینوں میں اسے ایک نہ ایک پروپوزل کوئی نہ کوئی لڑکا آ کے اپروچ کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ سیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو 80-90% لڑکوں کا تو صرف موٹو ہی یہ ہے، وہ دوسرے تیسرے سیمسٹر میں فیل ہو کے ویسے ہی باہر آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو پیچھے بچ جاتے ہیں انہیں بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ 8ویں سیمسٹر تک صرف اور صرف ہم نے وہی چیزیں پڑھی ہیں جو کہ ہم نے میٹرک اور انٹر میں پڑھی تھی، ٹھیک ہے. جو بھی ہم سبجیکٹ جس بھی سیمسٹر کے اندر جا کے پڑھتے ہیں اس میں یہی چیز بار بار بولی جاتی ہے، یہ چیز آپ نے میٹرک میں پڑھی تھی، یہ چیز آپ نے انٹر میں پڑھی تھی، یہ چیز آپ نے میٹرک میں پڑھی تھی، یہ چیز آپ نے انٹر میں پڑھی تھی. تو نہ آپ کی گرومنگ کے اوپر کام کیا جاتا ہے، نہ آپ کی تھنکنگ کے اوپر کام کیا جاتا ہے، کسی ایسی چیز کے اوپر نیا کام نہیں کیا جاتا جو آپ کے مطلب وہی سسٹم ہے جو پیچھے اسکول کالج سے چلتا آ رہا ہے. اور باقی صرف یہ ایک بزنس بنا ہوا ہے جس طرح باقی بزنسز ہیں. اب جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے وہ یونیورسٹی کھول لیتا ہے کہ چلو جی پیسے آنے لگ جائیں گے، جیسے اب اسکول کالجز کھول لیتے ہیں اسی طرح اب یونیورسٹیاں بھی کھول لیتے ہیں. تو بس مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی مطلب ادھر تقریر کا میرے کوئی فلو بھی تھا کہ نہیں، میں بس جو اس طرح کچھ بھی اسکرپٹڈ نہیں ہے، تو جو میرے ذہن میں آ رہا تھا میرا پرسنل ایکسپیرینس میں بولتا جا رہا تھا. اس میں اگر کوئی بندہ کوئی اضافہ کرنا چاہتا ہے یا کوئی چیز ریموو کرنا چاہتا ہے وہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے، تو ہو سکتا ہے میں پھر کوئی اور بھی اس پہ بنا لوں ویڈیو، کیونکہ میں مطلب سارے کمنٹس پڑھتا ہوں، میں ایک بھی کمنٹ مس نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو بس سولوشن کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ بس گورنمنٹ کے ہی ہاتھ میں، اگر وہ اپنے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کوئی ریفارمز کرے تو کرے، ٹھیک ہے. باہر سے یہ ہر انفراسٹرکچر لے سکتے ہیں روڈیں بنانے کا اور سارے کام کرنے کا، تو ایجوکیشن کا کیوں نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے. یہ تھنکرز بنانے کے لیے ایک انفراسٹرکچر کیوں نہیں لے سکتے یونیورسٹیز کے لیے. خیر ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، 9 منٹ تو پہلے ہی کراس کر چکی ہے. تو سی یو جی، اور جیکٹ کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا اوکے ہو جانا ہے.